نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ پچھلے ہفتے ہم نے تلاوت تو سورہ قلم کے یا سورہ نون کے پہلے پورے رکوع کی کر لی تھی، لیکن چونکہ کچھ وقت تو حروف مقطعات کے بارے میں کچھ بنیادی اعداد و شمار اور ان کے معنی اور مفہوم کے بارے میں مختلف آراء کے بیان میں صرف ہوا، اور کچھ وقت قرآن حکیم کی جو بالکل ابتدائی آیات ہیں ترتیب نزولی کے اعتبار سے ان کی جو باہمی ترتیب ہے اور جن صورتوں میں وہ شامل ہیں، یعنی سورہ علق، سورہ نون یا سورہ قلم، سورہ مزمل اور سورہ مدثر، ان کے مضامین میں جو امور مشترک ہیں ان کی نشاندہی میں بھی کچھ وقت صرف ہوا، لہذا ہمارا درس صرف سورہ نون کی ابتدائی 7 آیات تک پہنچ پایا تھا۔ آج ہمیں آگے بڑھنا ہے، البتہ سلسلہ مضمون کو ذہن میں اثر نو قائم کرنے کے لیے چند باتیں تازہ کر لیں۔ ایک تو یہ کہ ان ابتدائی 7 آیات کا جو پس منظر ہے وہ ہم نے سورہ حجر کی 2 آیات کے حوالے سے سمجھا۔ سورہ حجر کی آیت نمبر 6 میں فرمایا گیا وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ، اور یہ کہا لوگوں نے کہ اے وہ شخص کہ جس پر ذکر نازل ہوا ہے، یعنی بزوم خیش، جس کا یہ خیال ہے کہ اس پر اللہ کی طرف سے کوئی ذکر نازل کیا گیا ہے، ہمارے نزدیک تو تم مجنون ہو، یا تو تمہارا ذہنی توازن بگڑ گیا ہے یا تم پر کسی آسیب کا سایہ ہو گیا ہے۔ مجنون کے یہ دونوں معنی جو ہے ذہن میں رکھیے کہ خلل دماغی کا عارضہ یہ بھی جنون ہے، اور جن سے مفعول بنا مجنون، جس پر جن آ گیا، آسیب زدہ شخص۔ پھر اسی سورہ مبارکہ کے بالکل آخر میں آیت نمبر 97 میں فرمایا گیا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اور اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھجتا ہے، گویا کہ آپ کو صدمہ ہوتا ہے، آپ کو ملال ہوتا ہے، آپ رنجیدہ ہوتے ہیں، آپ غمگین ہوتے ہیں۔ وہاں تو اس پر صرف ایک ہدایت پر اکتفا کی گئی فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اپنے رب کی تسبیح و تحمید میں لگے رہو، سجدہ کرتے رہو، اسی سے تمہیں صبر کی نعمت حاصل ہوگی، تم ان صدموں کو برداشت کر سکو گے۔ لیکن اسی ذہنی اور نفسیاتی پس منظر میں یہ جو آیات ہیں یہ ایک دلجوئی اور تسلی کا مضمون لیے ہوئے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، آپ کی دلجوئی کی جا رہی ہے کہ آپ ملول نہ ہو، غمگین نہ ہو، ان کی ان باتوں سے کوئی اثر قبول نہ فرمائیں۔ تو یہ 7 آیات در حقیقت اسی پس منظر میں، ان میں جو 7 آیات میں خطاب کا رخ جو ہے یوں سمجھیے کہ 2 طرف ہے۔ ایک تو جیسا کہ عرض کیا جا چکا خود حضور کی طرف تسلی اور دلجوئی کے انداز میں، اور ایک بالواسطہ خطاب ان لوگوں کی طرف بھی ہے کہ جو یہ بات کہہ رہے تھے، جنہوں نے جنون کا یہ
الزام عائد کیا، استہزان کیا یا مخالفت کے انداز میں کیا، آپ کو مینٹل ٹارچر پہنچانے کے لیے کیا، یا جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ ایک فطری سا رد عمل بھی ہو سکتا تھا، اس لیے کہ جو بات آپ نے فرمائی وہ ان کے معاشرے میں کوئی جانی پہچانی بات نہیں تھی۔ یہ مکے میں رہنے والے لوگ وہ ہیں قریش، جن کے پاس جو سمجھئے کہ تقریباً 2500 برس سے کوئی نبی نہیں آئے، کوئی رسول نہیں آئے، تو نبوت اور رسالت کا بنیادی تصور جو ہے وہی ان کے ذہنوں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ لہذا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ میں غار حرا میں تھا اور وہاں میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، تو اس کا ایک فوری سا اور ایک فطری سا رد عمل بھی یہ ہو سکتا ہے، اور اس میں ایک طرح کی ہمدردی کا بھی پہلو ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان پر کوئی آسیب آ گیا ہو، جس کو یہ سمجھے ہے کہ اللہ کا فرشتہ آیا ہے، وہ کوئی بدروح ہو، کوئی جن ہو، یا کوئی عارضہ جو ہے انہیں لاحق ہو گیا ہو، تو یہ استہزان بھی ہو سکتا ہے، تمسخر کے انداز میں بھی ہو سکتا ہے، ہمدردی کے انداز میں بھی ہو سکتا ہے، اور ان تمام منفی اور مثبت داعیات سے بالکل علیحدہ ہو کر ایسے ہی سرسری طور پر بھی یہ بات کہی جا سکتی ہے۔ اس پر دلجوئی اور تسلی حضور کو، اور دوسرا رخ ان کو کہ تم جو بات کہہ رہے ہو سوچ سمجھ کر بات کرو، ان کی سیرت، ان کا کردار، ان کے اخلاق حسنہ، ان کی شخصیت کا توازن، یہ تمام چیزیں کیا تمہیں اس بات کی طرف دلالت کر رہی ہیں کہ ان کا کہیں توازن جو ہے ذہنی وہ بگڑ گیا؟ کیا تمہارے علم کا سرمایہ، تمہارا فہم، تمہاری عقل واقعتاً یہ حکم لگا رہی ہے؟ تو یہ گویا کہ مخالفین کی طرف بھی ایک بالواسطہ جو ہے روح سخن ہے۔ ایک ایک آیت کو لے لیجئے تو پہلی آیت نون والقلم وما یسطرون، یہ تو قسم پر مبنی ہے۔ اگلی آیت کے اندر دونوں رخ موجود ہیں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دلجوئی اور تسلی بھی ہے، ایک ری ایشورنس کا انداز ہے۔ اس کی مثال آپ کو سورۃ الضحیٰ میں ملے گی۔ وہاں بھی چونکہ پس منظر میں ایک ایسی کیفیت تھی کہ حضور غمگین تھے، رنجیدہ تھے، فترۃ الوحی، کچھ وقفہ پڑ گیا تھا وحی کے تسلسل میں، اور اس کا صدمہ تھا حضور کی طبیعت پر۔ کچھ لوگوں نے بھی استہزاء کیا تھا کہ معلوم ہوتا ہے محمد تمہارا شیطان تمہیں چھوڑ گیا، معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد۔ یہ الفاظ وہ ہیں کہ جو ام جمیل جو حضور کی چچی تھی اور شدید مخالف تھی حضور کی، جیسے کہ ابو لہب اس کا شوہر، تو اس نے یہ الفاظ کہے کہ محمد معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا شیطان تمہیں چھوڑ گیا۔ اس پر جو صدمہ تھا حضور کو، تو سورۃ الضحیٰ میں وہی دلجوئی کا انداز ہے، ما ودعک ربک وما قلی۔ تو ما ودعک ربک وما قلی کا جو انداز ہے وہی اس کا ہے، ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ تو یہ تو وہی دلجوئی کا انداز ہے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، اسی میں ان کے جو لوگ یہ بات کہہ رہے تھے ان کی طرف بھی روح سخن موجود ہے کہ تم آخر اپنے عقل سے کام لو، سوچو، غور کرو، کیا ان کے بارے میں یہ بات کہنے کے لیے تمہارے پاس کوئی عقلی بنیاد ہے؟ تمہارا علم اور فہم تمہیں یہی سکھا رہا ہے؟ اس کی بھی ایک مثال ہے بڑی پیاری سورۃ الطور میں، وہاں فرمایا گیا ام تأمرهم احلامهم بہذا ام هم قوم طاغون، کیا انہیں ان کی عقلیں واقعتاً یہی بات سجھا رہی ہیں، یا یہ ایک سرکش اور متمرد قوم ہے، تعدی کر رہے ہیں، جان بوجھ کر غلط بیانی کر رہے ہیں؟ یعنی یہ دونوں امکانات جو ہے وہ موجود ہیں۔ سوالیہ انداز میں گویا کہ اسی طریقے سے انہیں جھنجھوڑا گیا ہے کہ یہ بات کہہ رہے ہو، ذرا ہوش کے ناخن لو، عقل سے کام لو۔ ام تامرہم احلامہم بہذا، یہ در حقیقت استفہام کی شکل میں سوال ہے، بظاہر استفہام ہے، لیکن اصل میں استفہام انکاری ہے، گویا کہ نفی کی جا رہی ہے کہ کوئی صاحب عقل یہ بات نہیں کہہ سکتا۔ ام تامرہم احلامہم بہذا ام ہم قوم طاغون، یا یہ جان بوجھ کر تعدی کر رہے ہیں، جان بوجھ کر ایک غلط بات کہہ رہے ہیں۔ اب آئیے تیسری آیت کی طرف، یہ خالصتاً دلجوئی اور تسلی اور حوصلہ افزائی کے مضمون پر مشتمل ہے، اور اس کی مثال بھی آپ کو ملے گی۔ یہاں فرمایا ان لک لاجرا غیر ممنون، اور پھر ہم رجوع کرتے ہیں سورۃ الضحیٰ کی طرف، تو وہاں بھی آپ کو اس کی ہم وزن ہم مضمون آیت ملتی ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے نبی آپ کے لیے تو ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے، آپ کے درجات بلند سے بلندتر ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ تھوڑا سا وقفہ جو وحی کے اندر آ گیا، اس سے ملول اور غمگین نہ ہونا۔
بلکہ جیسے دن کی روشنی اور دن کی حرکت انسانی زندگی کے لیے ضروری ہے، اسی طرح رات کا سکون بھی ضروری ہے۔ تو پے بپے وحی کا آنا جو ہے وہ بھی آپ کے لیے مفید ہے، لیکن اس میں کچھ وقفہ جو ہے وہ بھی در حقیقت فطرت کا تقاضا ہے، اس کی اپنی حکمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ چوتھی آیت، اس میں خطاب اصلاً منکرین سے ہے۔ اس میں جو فرمایا گیا فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، ان قریب یہ بھی دیکھ لیں گے، آپ بھی دیکھ لیں گے، بلکہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ چوتھی آیت یہ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اخلاق کی بہت بلندیوں پر فائز ہیں، بہت ہی اخلاق حسنہ۔ اس میں ظاہر بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کا رخ نہیں ہے، یہ بالواسطہ کل کی کل بات جو ہے کہی جا رہی ان لوگوں سے کہ ذرا پھر وہی کہ ذرا سوچو، غور کرو، کیا بات کہہ رہے ہو، اتنی متوازن شخصیت، ان کے اخلاق حسنہ، کیا کسی مجنون یا آصف زدہ شخص یا کسی پاگل شخص کا یہ اخلاق، یہ کردار، یہ متوازن شخصیت اس کی کبھی دیکھنے میں آئی ہے؟ اس کی بھی ایک مثال ہے جو سامنے رکھے۔ سورہ شعراء میں فرمایا گیا ہے هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ کن پر شیطان نازل ہوتے ہیں؟ یعنی شیطان نازل ہوتے ہیں، جنات آتے ہیں، اور سرکش جنات جو ہیں وہ لوگوں کو ورغلاتے بھی ہیں، ان کے کانوں میں آ کر غلط پھونکے مارتے بھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ تو ہم جنس کے پاس آتے ہیں۔ شیاطین تو آئیں گے انہی لوگوں کے پاس کہ جو خود شیطنت کے حامل ہوں، ان کی اپنی شخصیتیں اور کردار جو ہے وہ اس بات کا ثبوت دینے والی ہوتی ہیں کہ ان کا جو طرز عمل ہے وہ خود مناسبت رکھتا ہے کہ شیطان ہی ان پر نازل ہے۔ هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اثیم، یہ شیاطین اترتے ہیں ان لوگوں پر کہ جو باتیں بنانے والے، گھڑ لینے والے، افک سے افاک ہے، اثیم گناہ گار، ان کی زندگیاں خود اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ وہ دنیا کے کتے ہیں، دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، جنہوں نے کہانت کی دکانیں لگائی ہوئی ہیں، وہ ہوتے ہیں کہ جن کا کردار جو ہے صاف نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آیات 5 تا 7 یہ کل کی کل دلجوئی پر اور تسلی پر، فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ یہ تمام یہ تینوں آیات جو ہیں حضور کے لیے دلجوئی اور آپ کی تسلی کے مضمون پر مشتمل ہیں۔ ہم نے جو سورہ حجر کی آیات کے حوالے سے اس کے پس منظر کو سمجھا ہے، آج میں ذرا سا اشارہ کر دینا چاہتا ہوں کہ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں بھی یہ مضمون آیا ہے اور اس کے ساتھ ایک مناسبت ہے۔ قرآن مجید کی بہت سی صورتوں میں العود الی البد یہ ایک اصطلاح ہے کہ جس مضمون سے سورت کا آغاز ہوتا ہے اختتام پر پھر وہی مضمون آ جاتا ہے۔ اس کی بڑی ایک نمایاں مثال جو ہے یہ اس سورہ مبارکہ میں ہے۔ چنانچہ جس مضمون سے آغاز ہوا، جس کا بھی ہم نے تجزیہ کیا ہے آیت ایک ایک کے حوالے سے، آپ دیکھیے کہ اسی پر صورت ختم ہو رہی ہے۔ حضور سے فرمایا گیا فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادى وهو مکظوم لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین۔ اے نبی صبر کیجئے اور انتظار کیجئے اپنے رب کے حکم کا، اور اس مچھلی والے کے مانند نہ ہو جائیے کہ جس نے ہمیں پکارا تھا جبکہ وہ صدمے کو اپنے اندر جھیل رہا تھا، گھونٹ رہا تھا، اور اگر اس کے رب نے اس کی دستگیری نہ کی ہوتی تو وہ تو ایک چٹیل میدان میں پھینک ہی دیا گیا تھا مذمت زدہ ہو کر۔ پھر اس کے رب نے اسے چن لیا، پسند فرما لیا اور اسے اپنے صالح بندوں میں سے کر دیا۔ ان 3 آیات میں ذکر ہے حضرت یونس علیہ السلام کا، اور یہاں ان کے لیے صاحب الحوت کے الفاظ آئے۔ سورہ انبیاء میں انہی کے لیے ذنون کا لفظ آیا، مچھلی والا، اور لفظ نون سے اس سورہ مبارکہ کا آغاز ہوا ہے۔ اس کی طرف تو میں نے اشارہ پچھلی مرتبہ کر دیا تھا۔ اب اگلی آیت دیکھیے، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، یہ جو دوسری آیت میں آیا مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ، اسی پر لاسٹ بٹ 1 جو آیت ہے آخری سے پہلی، وہ اسی پر مشتمل ہے۔ اور یہ لوگ تو تلے ہوئے اس پر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ آپ کے قدموں کو ڈگمگا دیں اپنی نگاہوں سے، جس طرح گھور کر آپ کو دیکھتے ہیں۔ اور یہ جیسا کہ میں تفصیل سے جب اس مقام پر ہم پہنچیں گے عرض کروں گا
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کاہنوں کے ذریعے سے یہ عمل کرایا گیا ہے حضور کی قوت ارادی کو کچلنے کے لیے، جیسا کہ عام طور پر جو لوگ اس دکانداری کا دھندا کرتے ہیں، عملیات وغیرہ کا، اور اس کے ذریعے سے اپنی دکان چمکاتے ہیں، خصوصی نفسیاتی مشقیں کر کے وہ اپنی آنکھ میں ایک خاص چمک پیدا کرتے ہیں، اپنی قوت ارادی کو اپنی آنکھوں میں مجتمع کر کے، اور پھر کسی کو آنکھ لگانا اور آنکھ کے ذریعے سے اسے مغلوب کرنا، یہ ہمیشہ سے ایک رواج رہا ہے۔ تو گویا کہ یہ بھی ایک کوشش تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک تدبیر کے طور پر آزمائی گئی، اس کا ذکر فرمایا گیا۔ اور پھر وہ قول وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو مجنون ہے، حالانکہ یہ تو صرف ایک یاد دہانی ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ تو گویا کہ جس مضمون سے یہ سورہ مبارکہ ختم ہوئی ہے، شروع ہوئی ہے، اسی پر اس کا اختتام ہوا ہے۔ اب آگے چلیے، فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ۔ اگرچہ ان دو آیتوں کے قوافی بالکل وہی ہیں جو پہلی 7 آیتوں کے ہیں، اور اس سے احساس ہوتا ہے کہ شاید یہ ایک ہی وقت میں نازل ہوئی، لیکن مضمون یہ بتا رہا ہے کہ یہ کچھ عرصے کے بعد نازل ہونے والی آیات ہی ہو سکتی ہیں، اس لیے کہ اس کا ترجمہ ہے، اے نبی مت کہنا مانیے ان جھٹلانے والوں کا، وہ تو چاہتے ہیں کہ ذرا آپ ڈھیلے پڑیں تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں۔ اب اس سے معلوم ہوتا ہے، دہن کے لفظ کو یہاں پہچان لیجئے، ایک تو اطاعت جو ہے فلا تطع، اس کا عموماً ہم ترجمہ کریں گے ان کی اطاعت نہ کیجئے، لیکن عربی میں امر کا لفظ جو ہے وہ صرف حکم دینے کے لیے نہیں آتا بلکہ مشورے کے لیے بھی آتا ہے، اور اطاعت کے معنی کسی کا حکم مان لینا ہی نہیں ہوتا بلکہ کسی کے مشورے کو قبول کر لینا، کسی کی بات کو دھیان اور توجہ سے گویا کہ ایک دلی آمادگی کے ساتھ سن لینا، یہ بھی اس لفظ کے اندر مفہوم موجود ہے۔ تو فلا تطع المکذبین، اس کا صرف یہ ترجمہ نہیں ہوگا کہ اے نبی آپ ان جھٹلانے والوں کی اطاعت نہ کیجئے، اطاعت کا لفظ یہاں پر ثقیل محسوس ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے میں، بلکہ یہ کہ آپ ان کی طرف دھیان نہ دیجئے، آپ ان کی باتوں کی طرف توجہ نہ کیجئے، آپ ان کی چکنی چپڑی باتوں پر نہ جائیے، آپ ان کے مشوروں کو آپ اپنی توجہ کے ساتھ سنیے بھی مت۔ فلا تطع المکذبین ودوا لو تدہن فیدہنون، دہن کہتے ہیں چکنائی کو، تنبت بالدہن، یہ جو درخت ہے، اور والتین والزیتون، تو زیتون کا درخت جو ہے چونکہ اس کے اندر ایک طرح کی چکنائی بھی ہوتی ہے تو اس لیے کہا گیا اس کو تنبت بالدہن، وہ درخت کے جو چکنائی لے کر پیدا ہوتا ہے، اس میں سے تیل نکلتا ہے، تو دہن جو ہے اسی لیے لفظ میری زبان پر آ گیا، چکنی چپڑی باتیں، مداہنت اسے کہتے ہیں کہ آپ اپنی بات سے ذرا پیچھے ہٹ کر کسی دوسرے کی بات کو بظاہر قبول کر لیجئے تاکہ وہ فرکشن اور تصادم کی فضا جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ یہ مختلف زبانوں میں اس کے لیے مختلف الفاظ آتے ہیں، اور یہاں پر ایک لفظ ذرا نوٹ کر لیجئے، ایک ہے مدارات، خاطر مدارات کے ساتھ ہم جس لفظ کا استعمال کرتے ہیں، خاطر مدارات، تواضع، یہ اور شے ہے، اور مداہنت بالکل اور شے ہے۔ کسی شے کو غلط سمجھنے کے باوجود محض تصادم سے بچنے کے لیے یا کسی مصلحت کے لیے اس کے لیے نرم گوشہ اختیار کر لینا، یہ ہے مداہنت۔ یہ اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا جا رہا ہے کہ آپ مداہنت نہ فرمائیں، یہ تو مشورہ دے رہے ہیں آپ کو، ودو یہ چاہتے ہیں، لو تدہنو کہ کسی طرح آپ تھوڑے سے نرم پڑ جائیں، فیدہنون اگرچہ قاعدے کے روح سے ہونا چاہیے فیدہنو، اس لیے کہ یہ جواب شرط ہے، لو تدہنو فیدہنو، لہذا یہ کہا گیا ہے کہ یہاں ہم محذوف ہے، ودو لو تدہنو فہم یدہنون، وہ تو اس پر تلے ہوئے ہیں، وہ خود چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ تصادم ختم ہو جائے اور کسی طرح لے دے کر معاملہ ہو جائے، مداہنت کی روش اختیار کر لیں، بس وہ یہ کہ آپ کیونکہ اڑے ہوئے ہیں، اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں، جیسے سورہ شورى میں فرمایا گیا فاستقم واستقم کما امرت، ڈٹے رہیے جیسے کہ آپ کو حکم ہوا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی یہاں پر یہ خبر دی جا رہی ہے کہ یہ مراحل آئیں گے، اور ان مرحلوں کے لیے آپ کو پہلے سے ذہناً تیار رہنا چاہیے کہ کہیں مداہنت نہ ہو۔ یہ ظاہر بات ہے کہ صورت کب پیدا ہوئی ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے۔ کسی بھی انقلابی دعوت اور انقلابی تحریک میں، جیسا کہ میں پچھلی مرتبہ عرض کر چکا ہوں،
پہلی کوشش یہ ہوتی ہے اس کو روکنے کے لیے کہ اس کا جو داعی ہے اس کی شخصیت کو مشتبہ کر دیا جائے، کیریکٹر اسیسینیشن جسے آپ کہتے ہیں، اس کی قوت ارادی کو کچل دیا جائے، منہ کی پھونکوں سے چراغ بجھا دیا جائے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، چٹکیوں میں اڑا دیا جائے، پاگل ہے، مجنون ہے، شاعر ہے، ساحر ہے۔ یہ ساری کوششیں ڈیلیبریٹلی ہوتی ہیں، بالارادہ ہوتی ہیں، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ اگر وہ داعی جو ہے اس کی ہمت جواب دے جائے، وہ بددل ہو کر بیٹھ رہے، اس کی عزیمت جو ہے اس میں ذوق پیدا ہو جائے، تو گویا کہ نپ دی ایول ان دی بڈ والا معاملہ ہو جائے گا کہ جو نظام اس وقت قائم ہے اس کے اعتبار سے تو جو کچھ وہ بات کہہ رہے ہیں وہ ان کے مفادات کے لیے وہ خطرناک ہے۔ لہذا اس خطرے کو روکنے کا سب سے پہلا جو سد باب ہے وہ یہی ہے کہ داعی کی شخصیت کو مشتبہ بنا دیا جائے اور اس کی قوت عزیمت جو ہے اسے کچل دیا جائے۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے جو پرسیکیوشن کا ہے، خاص طور پر جب کہ یہ محسوس ہو کہ ان کی دعوت تو پھیل رہی ہے، اور بالخصوص جب کہ دو طبقات، خاص طور پر سیرت النبی کے حوالے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں اسے آپ جنرلائز بھی کر سکتے ہیں کہ دو طبقات میں وہ دعوت جو ہے تیزی کے ساتھ پھیلتی ہے۔ ایک نوجوانوں کا طبقہ، اس لیے کہ نوجوان جو ہے عام طور پر مصلحت پرست نہیں ہوتا، ابھی اس کی فطرت مسخ نہیں ہوئی ہوتی، صحیح بات اس کے دل کو جا کر لگتی ہے اور وہ اسے قبول کرتا ہے، ابھی بیڑیاں اس کے پاؤں میں جو ہے پڑی نہیں ہوتی مصلحتوں کی، بعد میں تو جا کر مصلحتیں ہیں، چودراہٹیں ہیں، اپنی گروہی مفادات ہیں، مراعات یافتہ طبقے کو جو مفادات حاصل ہیں وہ سب ہے کہ جو پھر آدمی کے پاؤں میں بیڑیاں بن کر پڑ جاتے ہیں اور کسی ایسی دعوت کو قبول کرنے کی اجازت نہیں دیتے کہ جس سے ان کے اپنے مفادات پر زد پہنچتی ہے۔ لیکن یہ کہ نوجوانوں کا طبقہ جو ہے ایک کھلے ذہن، کھلے دل کے ساتھ ابھی وہ سلامت فطرت جو ہے وہ باقی ہے، لہذا یہ طبقہ پیش قدمی کرتا ہے کسی انقلابی دعوت کی طرف، اور یہی ہم دیکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدا میں ایمان لانے والوں میں ایک بڑی تعداد ٹین ایجرز پر مشتمل تھی، نوجوان لوگ ہیں، وہ خباب بن الارت ہوں، عمار ابن یاسر ہوں، وہ ان میں سے اور حضرت سعد ابن ابی وقاص ہوں، مختلف حضرات جو ہیں، مصعب بن عمیر ہوں، یہ سب وہ لوگ ہیں کہ جو ابھی بالکل جس کو ہم کہتے ہیں 17 18 19 20 کی عمر، اس کے یہ نوجوان تھے۔ اور دوسرا طبقہ کہ جو کسی انقلابی دعوت کی طرف پیش قدمی کرتا ہے وہ جو پسا ہوا دبا ہوا طبقہ ہوتا ہے، مستضعفین جنہیں دبا لیا گیا ہے، اور اس معاشرے کے اندر مستضعفین کی سب سے نمایاں شکل تھی وہ غلاموں کا طبقہ۔ ظاہر بات ہے کہ ان کے تو کوئی مفادات ہے نہیں، وہ تو دبے ہوئے پسے ہوئے، کوئی انقلابی دعوت ہوگی تو ان کے لیے تو کوئی نہ کوئی خیر ہی کا معاملہ آئے گا، کچھ ان کے بندھن جو ہیں وہ کٹیں گے، کچھ ان کی بیڑیاں جو ہیں وہ ڈھیلی ہوں گی، لہذا ہر انقلابی دعوت میں یہ دو طبقات پیش قدمی کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جہاں نوجوان جو ہیں قریش کے اعلیٰ گھرانوں کے وہ رجوع کر رہے تھے حضور کی طرف، ساتھ ہی جو غلاموں کے طبقے میں سے ہمیں نظر آتا ہے حضرت بلال ہے، ابو فقی ہے، مختلف حضرات جو ہے وہ پیش قدمی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد شروع ہوتا ہے پرسیکیوشن کا دور، انہیں مارو، انہیں بھوکا رکھو، انہیں زنجیروں کے اندر جکڑ دو تاکہ دن میں تارے نظر آئیں۔ تیسرا مرحلہ وہ آتا ہے جب کہ انہیں محسوس ہو جائے کہ ہمارا یہ تشدد بھی اس دعوت کا راستہ نہیں روک سکا۔ یہ تیسرا مرحلہ ہے جس میں پھر اب مصالحت کے لیے گفتگو ہوتی ہے کہ کچھ لے دے کر معاملہ ہو جائے، اور اس وقت بڑی چکنی چپڑی باتیں کی جائیں گی، اس وقت طرح طرح کے جو ہے جال بچھائے جائیں گے، لالچ دیے جائیں گے۔ سیرت النبی میں آپ کو واقعات ملتے ہیں، سفارتوں پر سفارتیں آ رہی ہیں، ابو طالب سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کے بھتیجے کے لیے ہماری یہ تمام پیشکشیں موجود ہیں، اگر وہ بادشاہ بننا چاہتے ہیں ہم انہیں بادشاہ مان لیں، اگر وہ دولت کے بھوکے ہیں تو ہم ان کے قدموں میں سیم و زر کے انبار لگائے دیتے ہیں، اگر کہیں بھی وہ اشارہ کرے تو جس گھرانے میں چاہیں ہم ان کی شادی کر دیں گے۔ مطلب یہ کہ یہی چیزیں ہیں جن کے لیے انسان دنیا کے اندر بھاگ دوڑ کرتا ہے بالعموم، تو ان میں سے جو چیز جس طرح انہیں مطلوب ہم دیں گے، لیکن یہ ہے کہ یہ ہمارے معبودوں کو برا کہنا اور ان کو غلط کہنا یہ چھوڑ دیں۔ یہ مصالحت آمیز جب باتیں ہوتی ہیں تو یہ گویا کہ دام ہم رنگ زمین ہے، اور یہ سب سے مشکل ہے یہ جال جو ہے اس سے بچنا۔ تو آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں پے بپے ایسی آیات نازل ہوئی کہ اے نبی آپ ان کی طرف دھیان نہ دیجئے، ان کی باتوں پر توجہ بھی نہ کیجئے۔ یہ در حقیقت بظاہر یہ بڑی چکنی چپڑی اور ملمے کی باتیں ہیں اور بڑی دل خوش کن ہیں اور پسندیدہ ہیں،
ایک خیال یہ بھی آ سکتا ہے آخر مسلمان بیچارے اس بری طرح ستائے جا رہے ہیں، ان کو اس طریقے سے پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے، تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، چلیے کچھ وقفہ ملے، کسی طریقے سے کچھ لے دے کر کچھ معاملہ ہو جائے۔ جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں بڑی وضاحت کے ساتھ آیا کہ یہ تو چاہتے ہیں اے نبی کہ آپ قرآن مجید میں کچھ ترمیم کر دیں تو پھر جھگڑا ختم ہو جائے گا، آپ سے تو ان کی لڑائی ہے نہیں۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اور اے نبی اگر ہم نے ہی آپ کو جمائے نہ رکھا ہوتا تو کوئی عجب نہیں کہ آپ ان کی طرف کچھ جھکی جاتے ہیں، طبیعت میں آمادگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ جیسے بعد کے دور کا تصور کیجئے، اس وقت یہ ابتدائی دور کی بات نہیں کر رہا، یہ جو سن 10، 11، 12، یہ تو 9، 10 سے شروع ہو گیا تھا، وہ کس قدر دباؤ پڑ رہا تھا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے ہیں اور وہاں سے بھی آپ کو معلوم ہے کہ بظاہر احوال دنیاوی اعتبار سے تو ناکام لوٹ کر آئے، ادھر مکے میں داخلے کا امکان نہیں، اس لیے کہ قتل کا فیصلہ کیا جا چکا ہے۔ ان حالات میں جو دباؤ پڑ رہا تھا تو بربنائے طبع بشری ہو سکتا ہے کہ کبھی یہ خیال آپ کے دل میں آ ہی جاتا، یہ تو ہم نے اپنے آپ کے پائے ثبات کو جمائے رکھا ہے۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، تو جو بات اس حد تک پہنچنے والی تھی یہاں فرما دیا گیا اے نبی وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، یہ چاہتے ہیں کہ ذرا آپ ڈھیلے پڑے تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں گے، یہ بھی مصالحت کے لیے آمادہ ہو جائیں گے۔ لیکن یہ کہ آپ کی جو دعوت ہے اور آپ کا جو فرض منصبی ہے اس کے اعتبار سے اس کے بارے میں آپ قطعاً سوچئے بھی مت، یہاں تک کہ ان کی بات کبھی توجہ سے سنیے بھی مت۔ اب یہ آیات ہیں در حقیقت جن کے حوالے سے مضمون کا اگلا سرا جڑ رہا ہے۔ یہ کردار جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جو نمایاں لوگ تھے اس وقت سرداران قریش میں سے، ان میں سے اس کردار کو اختیار کرنے والا مصالحت آمیز کردار، کچھ لے دے کر بات طے کر لینے کے لیے پیشکشیں اور اس کے لیے فرمائش، اس کے لیے سمجھانے کا انداز بڑے خلوص و اخلاص کے ساتھ خیر خواہی کے انداز میں، اس میں ولید بن مغیرہ جو ہے یہ ایک نمایاں کردار تھا۔ میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ حضور کے جو معاندین اور مخالفین تھے ان میں ایک تو بدترین کردار ابو لہب کا، اس کا تو قرآن مجید میں نام لے کر ذکر کیا گیا، پوری سورہ مبارکہ ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ 5 آیات پر مشتمل پوری سورہ مبارکہ وہ ابو لہب کے ذکر پر، اور اس میں ضمناً اس کی بیوی کا ذکر بھی، ام جمیل کا ذکر بھی موجود ہے۔ لیکن یہ کہ بالکل دوسری انتہا پر آپ کو نظر آئے گا ابو جہل کا کردار۔ ابو لہب میں سرے سے کوئی خوبی تھی ہی نہیں، وہ نہ صرف یہ کہ حضور کا انتہائی مخالف، انتہائی معاند، کھلم کھلا آپ کے خلاف کارروائیاں کرنے والا، بلکہ یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ بزدل بھی اور اس کے ساتھ ساتھ بخیل بھی، بلکہ اپنے معاشرے میں وہ اس اعتبار سے بدنام تھا کہ چونکہ بیت اللہ کا جو بیت المال تھا وہ اس کی تحویل میں تھا، اس نے وہاں سے غزال زرعی چوری کر لیا تھا۔ جیسے ہمارے ہاں بعض اوقات ہو جاتا ہے، بعض لوگ بدنام ہو جاتے ہیں، کسی منسٹر کے ساتھ کسی زمانے میں چینی چور کا لفظ لگ گیا تھا، اسی طریقے سے اس معاشرے کے اندر بھی وہ مشہور تھا کہ اس نے چوری کی، بیت اللہ کا جو بھی خزانہ تھا اس میں سے اس نے غزال زرعی چرا لیا ہے، ایک ہرن سونے کا بنا ہوا چھوٹا ہوگا مجسمہ جو کہیں چڑھاوے میں چڑھایا گیا اور وہ اس نے چرا لیا تھا۔ تو یوں سمجھئے کہ ہر خیر سے خالی انسان یہ ابو لہب تھا۔ ویسے تو یہ کہ کفار میں اگر آپ شمار کریں گے تو دوسری انتہا پر ابو طالب آئیں گے، کیونکہ وہ بھی ایمان تو نہیں لائے۔ اس اعتبار سے اگر اسپیکٹرم مکمل کرنا ہے ان کا کہ جو حضور پر ایمان نہیں لائے، ان میں بدترین شخص ابو لہب اور بہترین شخص ابو طالب ہے، کہ اگرچہ وہ ایمان تو نہیں لائے لیکن یہ کہ حضور کے پشت پناہ رہے، سپورٹر رہے، مددگار رہے۔ بس یہ کہ وہی جو ایک عرب کی ایک روایتی قسم کی اکڑ تھی اور انانیت تھی وہی آڑے آ گئی۔ آخری وقت میں بھی حضور نے فرمایا ہے کہ چچا جان میرے کان میں کلمہ شہادت پڑھ دیجیے تاکہ میں اللہ کے یہاں گواہی دے سکوں۔ لیکن یہ کہ اس وقت بھی الفاظ یہ تھے، یہ وہ ہے ایک خاص مزاج جو ہے عرب کا، انانیت والا مزاج، کہ بھتیجے میں جانتا ہوں کہ تیرا دین سب سے بہتر دین ہے، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ عرب کی عورتیں بعد میں تانے دیں کہ ابو طالب موت سے ڈر گیا، یعنی اگر میں پہلے ایمان لے آیا ہوتا تو بات اور تھی۔ اب موت سامنے کھڑی ہے
تو عرب کی عورتیں یہ تانا دیں گی کہ وہ پہلے ایمان نہیں لایا تھا، مرتے وقت موت سے ڈر کر ایمان لے آیا، یہ میں نہیں برداشت کر سکتا۔ بہرحال اگر تو اسپیکٹرم مکمل کریں گے کہ جو بھی اسلام کی سرحد سے باہر رہ گئے ان میں بدترین شخص ابو لہب، بہترین شخص ابو طالب، اور عجیب بات یہ کہ دونوں حضور کے چچا ہیں، بدترین بھی وہی موجود ہے گھر میں اور بہترین بھی وہی۔ البتہ یہ کہ ابو طالب کو نکال دیجئے، اس لیے کہ مخالفین کا جب ہم بنائیں گے اسپیکٹرم تو وہ مخالف نہیں تھے، وہ تو سپورٹر تھے، تو مخالفین میں بہترین کردار ابو جہل کا ہے۔ وہ کردار ہے کہ جو سورہ علق میں آئے گا تفصیلاً زیر بحث، اور اس کو جیسا کہ میں پچھلی مرتبہ بھی عرض کر چکا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل اور حضرت عمر ان دونوں کو پیش کیا تھا اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ پروردگار ان دونوں میں سے ایک کو تو ضرور میری جھولی میں ڈال دے، ان دو میں سے ایک کو تو ضرور قبول فرما لے اور ایمان لانے کی توفیق عطا فرما۔ معلوم ہوا کہ کچھ توازن ہے، کوئی چیز ہے کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ جو کردار ہے بیسک کریکٹر، اور اسی طریقے سے عمرو بن ہشام یا ابو جہل کا جو کردار ہے اس میں کوئی چیز قدر مشترک ہے، تبھی تو حضور نے ان دونوں کو سلیکٹ کیا ہے، دونوں کو پیش کیا ہے۔ اب یہ دوسری بات ہے، قرائے فال بنا میں من دیوانہ زدر، اللہ تعالیٰ نے منتخب فرما لیا حضرت عمر کو اور وہ عمر فاروق بن گئے، ابو جہل راندہ درگاہ ہو گیا۔ اگرچہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انتخاب بھی بلا سبب نہیں ہوگا، لیکن بظاہر احوال یقیناً کچھ چیزیں قدر مشترک کے طور پر ان دونوں کے اندر موجود تھیں، تبھی حضور نے ان دونوں کو پیش کیا ہے۔ یہ جو ایک لفظ ابھی میں نے کہا تھا کہ بیسک کریکٹر، اس پر ایک حدیث ہے بڑی پیاری، حضور نے فرمایا الناس کالمعادن، انسان بھی معدنیات کی طرح ہے، خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام۔ اب یہ حدیث جو بڑی پیاری حدیث ہے اور یہ انسانی نفسیات کو سمجھنے کے لیے بڑی بنیادی رہنمائی لیے ہوئے کہ جیسے معدنیات ہے، سونا ہے، اب سونے کی جو اور ہوگی وہ یقیناً اس میں بہت سی امپیورٹیز ملی ہوئی ہیں، وہ کھرا اور چمکتا ہوا سونا تو آپ کو زمین سے نہیں ملتا، صاف کرتے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ جو سونے کی اور ہے اسے صاف کریں گے تو سونا بنے گا، چاندی کی اور اگر اسے صاف کریں گے تو سونا تو نہیں بن جائے گا، چاندی بنے گی نا۔ تو جیسے یہ فرق ہے سونے اور چاندی کا، معدنیات